السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء آیت نمبر 119 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شیطان کے قول کو نقل فرماتے ہوئے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور میں ضرور، یعنی شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو شیطان کی پیروی کرے، شیطان کے نقش قدم پر چلے اور شیطان کو دوست بنا لے تو اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ظاہری طور پر چیلنج کیا تھا، ورنہ میں نے پہلے عرض کیا اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ بات کہہ کر نکلا تھا جب اس کو ہانکا گیا تھا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا، راندہ بارگاہ کر دیا گیا تھا، تو اس وقت یہ کہہ کے نکلا تھا کہ میں تو سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو جانوروں کے کان چیریں گے۔ مطلب وہ جانوروں یہ کان چیرنا کیوں ہوگا؟ نشانی کے طور پر ہوگا۔ یہ بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑیں گے، بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے کہ ان پر سواری نہیں کرتے، ان کا دودھ بھی وقف کر دیتے تھے، ابھی آئے گا آگے تفسیر میں۔ تو یہ ایسا کرتے تھے، تو یہ ایک پوجا اور بتوں کی عبادت اور بتوں کی پرستش کا ہی ایک طریقہ، یعنی یہ شرک ہی کا ایک حصہ ہے کہ بتوں کے نام پر اس طرح سے جانوروں کو چھوڑنا۔ تو یہ شیطان نے کہا تھا اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو تبدیل کر دیں گے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ شیطان کا چھلاوا ہے، یہ شیطان کا بہکاوا، یہ شیطان گمراہ کرتا ہے تو لوگ اللہ کی مخلوقات میں اپنے اعتبار سے تبدیلیاں کرتے ہیں، جو تبدیلیاں جائز نہیں، جو حرام ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بیان، اور اس سے پہلے بھی دیکھیں، اس سے پہلے والی جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی یہ ذکر آیا کہ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے یہ کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے مقررہ حصہ لوں گا، یعنی کچھ بندے، کچھ کیا بلکہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں بندے ایسے ہوں گے جو شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو جائیں گے، اور ہو بھی رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کتنے انسان گمراہ ہو رہے ہیں۔ لیکن میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے خود یہ اقرار کیا تھا کہ سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، ان پر میرا فریب نہیں چل پائے گا، یہ شیطان نے اقرار کیا تھا۔ اور پروردگار نے بھی فرمایا تھا کہ ہاں میرے کچھ چنے ہوئے بندے ہوں گے ان کو تو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں کہ ان کو شیطان گمراہ نہیں کر پاتا۔ بلکہ حال یہ ہوتا ہے نا، یہ شیطان کوشش کرتا ہے، انسان کا بھی تو حال یہ ہے کہ انسان کبھی کوئی کام کرنا چاہے، مسلسل اس کام میں وہ لگا رہے، اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرتا رہے اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق، لیکن اس کے باوجود اسے کامیابی نہ ملے تو کیا کرتا ہے؟ آخر کا اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کا یہاں بھائی کچھ کامیابی مل ہی نہیں رہی ہے، وہ کام مکمل ہی نہیں ہو پا رہا ہے، وہ پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا، تو اب کوشش کرنے کا کیا مطلب؟ اب اس کے پیچھے محنت کرنے کا، دماغ کھپانے کا کیا مطلب؟ تو آدمی اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیطان کا بھی یہی حال ہے، وہ گمراہ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، وہ گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کو بھی گمراہ کرنے کی اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے، وہی کہ جب اسے کامیابی نہیں مل رہی ہے، وہ اللہ کے ولیوں کو گمراہ کر ہی نہیں پا رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ پھر وہ چھوڑ دیتا ہے۔
پھر وہ اللہ کے ولیوں کو گمراہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، یعنی اللہ انہیں شیطان سے بچاتا ہے۔ تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کے ولی اور اللہ کے محبوب بندے اس طرح سے شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، شیطان ان کو گمراہ نہیں کر پاتا۔ تو یہاں شیطان کے گمراہ کرنے کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں یہ شیطان کا کہنا تھا کہ میں ضرور لوگوں کو طرح طرح کی چیزوں کی، کبھی لمبی عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی باطل خواہشات، خلاف شرع خواہشات کی، اور کبھی اور قسم کی امیدیں دلاؤں گا، اور وہ ان امیدوں کو دنیا میں، ان امیدوں کی دنیا میں پھرتے رہیں گے اور اللہ سے غافل رہیں گے۔ یہی ہوتا ہے کہ ابھی تو مجھے بہت مال کمانا ہے، بہت دولت کمانی ہے، تو ابھی تو میں صرف کماتا رہتا ہوں، عبادت تو بعد میں بڈھا ہو جاؤں گا تب کروں گا۔ یہ حق سوچتا ہے نا، ابھی تو مجھے خوب جمع کرنا ہے، ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے، ابھی تو مجھے بنگلہ لینا ہے، ابھی تو مجھے گاڑی لینی، یہ سب شیطان امیدیں دلاتا ہے۔ اور ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو کیا میری عمر ہوئی ہے، تو بعد میں عبادت تو ہوتی رہے گی، بعد میں نماز پڑھتا رہوں گا، ابھی تو میں موج کر لیتا ہوں، ابھی جوانی ہے تو عیش کر لیتا ہوں، وہ کیا بولتے ہیں، انجوائے کر لیتا ہوں۔ یہ شیطان کا دیا ہوا یہ جملہ ہے، اور یہ شیطان اس طرح سے گمراہ کرتا ہے، یہ امیدیں دلاتا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے آدمی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کہ اس کو مرنا ہی نہیں، یعنی یہ اس کے اعمال دیکھ کر یہ ہمیں لگتا ہے کہ مرنا ہی، کیونکہ جس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ ایک نہ ایک دن اسے مر جانا ہے، تو وہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کرے گا۔ یہ شیطان بھلا دیتا ہے۔ عقیدہ تو سب کا ہے، یقین تو سب کو ہے موت پر، کہ سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ روزانہ کتنے رشتہ داروں کو، کتنے گھر والوں کو، محلے والوں کو مرتے ہوئے، انتقال کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے بھی مر جانا ہے، لیکن بھول جاتے ہیں، موت کو بھول جاتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کو بھول جاتے ہیں، اس لیے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ورنہ جس کو موت یاد ہو اور یہ معلوم ہو کہ موت کے بعد عذاب قبر ہوگا اور پھر حساب کتاب سب ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر وہ اس کی تیاری نہیں کرے گا، بالکل کرے گا۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی میں یہی تو ہوتا ہے کہ وہ اس زندگی کے لیے نہیں جیتے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جیتے ہیں۔ یہاں جو رہتے ہیں نا، تو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ہمیں آپ کو بھی وہی کرنا چاہیے۔ شیطان گمراہ کرے گا، امیدیں دلائے گا، دنیا میں آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ کی عبادت سے دور ہو جائیں، دنیا کے کاموں میں بھی مصروف کر دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، یار میں کما رہا ہوں، اپنی اولاد کے لیے کما رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے، اس میں کیا برا ہے؟ ارے آپ کمائیے، کوئی برا نہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی تو کیجیے اور اللہ کو یاد بھی تو کیجیے، یہ بھی ضروری۔ لیکن کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، مستغرق ہو جاتے ہیں کہ پھر نہ نمازوں کی فکر رہتی ہے، نہ اللہ کی یاد کی فکر رہتی ہے، بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ شیطان اس طرح سے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان مردود کا بڑا مقصد لوگوں کو بہکانا اور عملی اعتبار سے ایسا کر دینا ہے کہ نجات اور مغفرت کا کوئی راستہ باقی ہی نہ رہے۔ نہیں، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں۔ اس نے یہ کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ أَوْ كَمَا قَالَ، اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہ انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان نے یہ بات بھی کہی تھی۔ تو وہ تو یہی چاہتا ہے کہ سارے انسان جہنم میں چلے جائیں اور ان کے لیے نجات کا اور مغفرت کا، بخشش کا کوئی راستہ ہی نہ رہے۔ تو اس کے لیے اس کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتا ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہٹ کنڈے اپناتا ہے، راستے اپناتا ہے، ذریعے اپناتا ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل اور دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل رکھتا ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا، اس کو موت کا یقین تو ہے لیکن غافل کر دیتا ہے، ابھی تھوڑی آنی ہے موت، مان رہا ہے کہ موت آئے گی، لیکن وہ یہ شیطان سوچ پیدا کر، ابھی تھوڑی مر جاؤں گا میں، یہ بات ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کبھی جوانی کے عالم میں بھی انسان مر جاتا ہے، کبھی بچپن میں بھی مر جاتا ہے، اور کبھی ادھیڑ عمر میں مرتا ہے، تو کبھی بڈھا ہو کر مرتا ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ آدمی بڈھا ہو کر مرتا ہے، لیکن کبھی جوانی میں بھی مرتا ہے۔ تو یہ جو سوچ رہا ہے نا کہ ابھی میں تھوڑی مر جاؤں گا، ابھی تو میں جوان ہوں تو ابھی موج کر لیتا ہوں، ابھی تو بڑھاپا آئے گا تب دیکھیں گے، ابھی ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کے بعد مر جائے، کیا کر لے گا وہ؟ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی اچھے کام نہیں، نیکیاں نہیں ہیں، تو جا کر اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا کہ نہیں؟ تو یہ بات ہے، یہ اس کے دل و دماغ میں شیطان بٹھا دیتا ہے اور اسے موت سے غافل کر دیتا ہے، کہ حتیٰ کہ اسی آس اور امید پر جیتے جیتے اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں اس کو کس لیتی ہے۔ پھر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔
یعنی جب چڑیا کھیت چگ کے چلی گئی تو اب پچھتانے سے کوئی فائدہ، یعنی چڑیا سے بچانے کے لیے کھیت کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ اس کی کھیت کے مالک کی ذمہ داری تھی کہ چڑیا یا جو بھی اس طرح کے نقصان پہنچانے والے جانور پرندے ہیں ان سے کھیت کو بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس نے کوشش نہیں کی، اب وہ دانے چگ کر چلی گئی تو اب کیا کر سکتے ہو؟ تو اس کے پیٹ میں چلے گئے، دانے واپس تو لائے نہیں جا سکتے. تو اسی طرح جو عمر گزر گئی، زندگی کے جو ایام گزر گئے، اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. جب موت کا وقت آ جائے گا تو پچھتاوے کے علاوہ پھر کچھ نہیں ہوگا، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں، اور سوچے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں عمل کر لیے ہوتے، نیک کام کیے ہوتے، عبادتیں کی ہوتی تو ابھی کام آتے. تو اس وقت صرف پچھتاوا اور افسوس، اور اس افسوس اور پچھتاوے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کیا اس پچھتانے کی وجہ سے آپ کو نیکیاں مل جائیں گی؟ کیا اس وقت افسوس کرنے کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں کیا ثواب لکھ دیا جائے گا؟ نہیں ہوگا. جو کیا ہوگا اسی کا ثواب ملے گا نا، جو نیکیاں کی ہوں گی. تو وہی کہا کہ اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، ناچار یعنی مجبوراً اپنے کیے اعمال کے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے. فی زمانہ لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھوئی ہوئی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لمبی زندگی کی امید دل میں باندھ لینا جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. جہالت اور نادانی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی پر بھروسہ کر بیٹھے اور بڑھاپے سے پہلے مرنے کا خیال ہی دل سے نکال دے. یعنی یہ سوچ بنا لے کہ میں ابھی کہاں مروں گا، میں تو ابھی جوان ہوں. میں آدمی تو بوڑھا ہونے کے بعد مرتا ہے نا، تو ابھی مجھے تو بوڑھاپا آیا ہی نہیں ہے تو میں ابھی تھوڑی مروں گا، یہ انسان سوچ لیتا ہے. اسی طرح آدمی کی ایک نادانی یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں ناگہانی موت کو ناممکن سمجھے. آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے تو کوئی کمزوری نہیں، میں تو صحت مند ہوں، ہیلدی ہوں، تو مجھے موت تھوڑی آئے گی. تو آپ نے یہ بھی تو دیکھا ہوگا نا کتنے تندرست اور کتنے توانا، کتنے طاقتور جوان بھی انتقال کر جاتے ہیں اچانک. ارے اچانک اٹیک آ گیا مر گیا ہے نا، ہارٹ اٹیک آ گیا مر گیا، فوراً ہم دیکھتے بیٹھے بیٹھے انتقال ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں کو ایسے ہم نے انتقال کرتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ان باتوں میں غور کرے. کیا لاکھوں بچے، اب آئے گے وہ مثال آ رہی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا لاکھوں بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی راہی عدم نہ ہوئے، یعنی دنیا سے رخصت نہ ہوئے؟ کیا ہزاروں انسان چڑھتی جوانی میں موت سے ہم آغوش نہ ہوئے؟ کیا سینکڑوں نوجوان بھری جوانی میں لقمہ اجل نہ بنے، یعنی مر نہیں گئے؟ کیا دسیوں جوان بیماریوں کا شکار نہ ہوئے؟ جوانوں کو بھی تو بیماریاں آ جاتی، اور کبھی کبھی تو کیسی بیماری، بڑی بڑی مہلک بیماریاں ہو جاتی، معاذ اللہ محفوظ رکھے. کبھی تو کینسر جیسی بیماری بھی ہو جاتی، تو وہ جس کا کوئی علاج نہیں، اور علاج ہے بھی تو بہت مہنگا ہے. تو یہ حال ہے. ان باتوں میں غور و فکر کے ساتھ ایک اور بات دل میں بٹھا لے کہ موت اس کے اختیار میں نہیں ہے. موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت فکس ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم. ہم اپنی مرضی سے مرنا چاہیں تو مر نہیں سکتے. ہم اپنی مرضی سے چھوٹے میں ابھی مر جاؤں، نہیں مر سکتا. وہ جو خودکشی کرتے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں اس کے تعلق سے سوال نہ ہے کہ وہ تو اپنی موت سے پہلے مر گیا گویا کہ نہیں، اس کی موت کا وقت ہی وہ تھا. اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اسی طرح مرے گا اور اسی وقت پر مرے گا. وہ خودکشی بھی اس کی تقدیر کا حصہ تھی، اور اس کا اس وقت میں مر جانا بھی لکھا ہوا تھا، مقرر تھا. تو موت کا وقت مقرر ہے، لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے موت کہ جب یہ چاہے گا تو اسی وقت آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم جب چاہیں تو موت کو مؤخر نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ موت بعد میں آئے، ملک الموت آ جائے ان کو واپس بھیج دیں، کہ کیا ہمارے اختیار میں ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس طرح جوانی یا کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا یہ خود ہی ایک نادانی نظر آئے گی. لمبی زندگی کی امید کی دوسری وجہ دنیا کی محبت ہے. انسان اپنے دل کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو زمانہ پڑا ہے. یہ بات ہے نا ابھی جو میں نے عرض کی، ابھی جوانے میں کہتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم باقی، ابھی کس نے مرنا ہے، میں پہلے یہ مکان بنا لوں، فلاں کاروبار شروع کر لوں، اچھی گاڑی خرید لوں، اور سہولیات سے اپنی زندگی بھر لوں، خوب اچھا عیش و آرام اپنے لیے مہیا کر لوں. جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ اللہ کرنے لگ جائیں گے. اس طرح ہر کام سے 10 کام نکالتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن پیغام اجل آ پہنچتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے. اس میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا ثابت رہنے والی نہیں ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، دنیا فنا ہو جانے والی. آج ہے کل نہیں ہے. ہم لوگ خود بولتے ہیں نا وہ جملہ، بار بار بولتے ہیں، یہ محاورہ مقولہ مشہور ہے نا کہ یہ زندگی 4 دن کی ہے، بولتے ہیں نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ زندگی مختصر ہے. حالانکہ اس کو بھی شیطان دوسرا رنگ دے دیتا ہے.
شیطان اس کو دوسرا رنگ دے کے کیا بولتا ہے، یہ زندگی 4 دن کی ہے تو موج کر لے. شیطان یہ اس کو اس طرح رنگ دیتا ہے. شیطان کہیں پر بھی ہار نہیں مانتا، جبکہ اس کو ہمیں پازیٹیو وے میں دیکھنا ہے اور یوں سوچنا ہے کہ زندگی 4 دن کی، مر جانا ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. یعنی جو 4 دن کی زندگی اس کو اچھی طرح گزارنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اللہ سے غافل ہو کر نہیں گزارنا چاہیے. یہ ہمارا تصور ہونا چاہیے. تو یہ حقیقت ہمارے ذہن میں، اگر یہ ہم چاہتے ہیں نا کہ تصور، تو دنیا کی بے ثباتی، کہ دنیا ختم ہو جانے والی، ہر شخص بھی فنا ہو جائے، کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اس کی حقیقت کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. اللہ کے ولیوں کی زندگی میں اللہ کے ولیوں کے اقوال دیکھیں تو انہوں نے دنیا کیسی دھوکے باز ہے. دنیا نے کبھی بھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی. اب جب دنیا کا ہو جاتا ہے نا، ابھی آپ آدمی کسی اور کا ہو جائے مطلب کسی سے محبت کرنے لگ جائے تو اس سے وفاداری کی امید ہوتی ہے نا کہ وہ مجھ سے وفا کرے. تو یہاں لوگ دنیا کے دلدادہ ہو جاتے ہیں اور دنیا کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دنیا کیسی بے وفا ہے کہ کوئی بھی کیسا بھی ہو آخرکار اس کو رخصت کر ہی دیتی ہے. کسی کے ساتھ یہ وفا نہیں کرتی ہے دنیا. اور دنیا، اللہ کے ولیوں کے اقوال میں یہ بھی ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. دنیا کیسا ہے، کیا چیز ہے؟ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. مسافر خانے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا گھر ہے تو ہم ٹھہرتے رکتے بھی ہیں، سالوں سال تک اس میں رہتے ہیں. لیکن مسافر خانے میں جب تک ضرورت ہے وہاں تک رہتے پھر چلے جاتے ہیں. مسافر خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں مسافر آ کر ٹھہرتے ہیں، ہم کسی اور جگہ پر گئے اور وہاں ہمیں مثال کے طور پر 1 دن ٹھہرنا، 24 گھنٹہ ٹھہرنا، تو مسافر خانے میں ہم جا کر رکتے ہیں یا کسی گیسٹ ہاؤس میں کرایہ دے کر رکتے ہیں. وہ بھی ایک طرح کا مسافر خانہ ہوتا ہے. تو وہاں مستقل طور پر آدمی رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں، آیا اور چلا جاتا ہے. تو اسی طرح دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے کہ ہم آئے ہیں تو ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے. تو جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے. یہ بات ذہن میں رہے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے. دنیا دار العمل مطلب عمل کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ پھل ملنے کی جگہ ہے. یہاں پر جو عمل کیا ہوگا نا اس کا پھل ہمیں آخرت میں ملے گا. اچھا وہ پھل اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ پھل برا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھا پھل ملے گا، برے اعمال کیے ہوں گے تو برا پھل. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ یہ گویا کہ ابھی ہمارا ایک امتحان چل رہا ہے، یہ ہمارا ایگزام چل رہا ہے. اس میں ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے یہ ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا. تو اس میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی اور اس کی حقیقت کے بارے میں معلومات حاصل کرے، کیونکہ جس پر دنیا کی حقیقت آشکارا ہو جائے، یعنی ظاہر ہو جائے کہ دنیا کی لذت یہ چند روزہ ہے، چند دن کی ہے، اور موت کے ہاتھوں اسے ایک دن ختم ہونا ہی ہے، تو وہ اسے عزیز نہیں رکھ سکتا. یعنی پھر دنیا میں مستغرق ہو کر اللہ سے غافل نہیں ہوتا. تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا مطلب اے دل غافل نہ ہو ایک دم، یعنی اچانک یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. موت اچانک ہی آتی ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. یہ بغیچے میں نہیں، کہاں دفنایا جائے گا؟ خالی زمین میں. وہ کوئی بغیچہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی بغیچہ نہیں کہتا، وہاں جانا کوئی پسند نہیں کرتا. یعنی جاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے جاتے، وہ تو جانا ہی چاہیے، لیکن مستقل طور پر رہنے کے لیے کوئی جاتا ہے کیا؟ جس طرح بغیچے میں آدمی لطف اندوز ہونے کے لیے جاتا ہے، کیا قبرستان میں اس طرح کے لیے جاتا ہے؟ اس طرح کے کام کے لیے، یا یہ اس طرح کی نیت سے جاتا ہے؟ تو وہی بات بیان کہ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. پھر اس نے کہا تھا کہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا. شیطان نے یہ کہا تھا. یہ شیطان کا قول ہے کہ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیریں گے یا اس طرح کی دوسری حرکتیں کریں گے. چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ اونٹنی جب 5 مرتبہ بچہ جن دیتی تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. کفار و مشرکین بتوں کے نام پر اونٹنی جب 5 مرتبہ بچہ جن لیتی تھی نا، یعنی اس کی عمر بھی اس لیول کی ہو جاتی ہوگی، تو پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اس سے نفع اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے. یعنی پھر اس پر سواری بھی نہیں کرتے تھے، اس سے دوسرا کوئی کام بھی نہیں لیتے تھے، اور اس کا دودھ بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے. بتوں کے لیے وقف کر دیا کہ مطلب کیا کہ وہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بتوں کے اوپر چڑھاتے، وہ دودھ بھی ان کے اوپر ڈالتے. وہ پینے والا تھوڑی ہے، وہ بت جو ہے وہ مجسمہ، وہ دودھ کہاں سے پیے گا؟ یا یہ کہ وہاں اس کے مندر میں آنے جانے والوں کے لیے وہ دودھ رکھ دیا جاتا ہوگا. تو یہ ہوتا تھا، یعنی خود نہیں پیتے تھے، وہاں مندروں میں اور بتوں کو کے نذرانے کے طور پر پیش کر دیتے تھے. اور اس ایسے جانور کو، ایسی اونٹنی کو بحیرہ کہتے تھے، اور نشانی کے طور پر وہ اس کے کان چیر ڈالتے. پتہ چلے کہ یہ بحیرہ اونٹنی ہے، لوگ اس پر سواری نہ کریں، تو وہ نشانی کے طور پر کان چیر ڈالتے تھے لوگوں کو، یہ اس علامت کے طور پر لوگوں کے لیے. اور شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ایسا کرنا عبادت ہے. دیکھو، یعنی برے کام کو، شرک اور کفر والے کام کو عبادت بنا کے پیش کرتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
آدمی غلط کر رہا ہوتا ہے لیکن شیطان نے اس کو ایسا ورغلہ دیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. یہ منافقین کے بارے میں یہ تھا نا, قرآن پاک کے اندر ہے کہ ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, تو کیا کہتے ہیں, ہم تھوڑی فساد پھیلا, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یہ منافق, وہ شیطان نے اس طرح سے ان کے اعمال کو مزین کر کے اچھا بنا کے ان کی نظر میں پیش کیا ہے, تو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں, جبکہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں. شیطان نے ایک بات یہ کہی کہ وہ لوگوں کو حکم دے گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ضرور بدل ڈالیں گے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں حرام ہیں. اسی وجہ سے اپنے جسم میں بھی جان بوجھ کر ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. جیسے میں ابھی عرض کروں تو کیا ہمیں یہ اجازت ہے ہم اپنی انگلی کاٹ ڈالیں؟ ہم اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتے, یہ اللہ کی ملکیت ہے, ہماری ملکیت نہیں ہے. آدمی کا یہ تو میرا جسم ہے, میں اس کا مالک, ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں. مالک کی حقیقی پروردگار ہے, ہمارے جسم کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی وجہ سے جو آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے نا, آج تک بھی اس کی اجازت شریعت کے اعتبار سے, شریعت کی روشنی میں نہیں ملی, کیونکہ اجازت بنتی ہی نہیں. یہ تبدیلی ہے, اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کی. ایک کسی دوسرے آدمی کا آرگن یعنی جسم کا کوئی عضو نکال کر کسی دوسرے آدمی میں لگا دیں, یا کڈنی نکال کر دوسرے آدمی کو لگا دیں, یہ جائز نہیں, شریعت کے اعتبار سے یہ حرام ہے. آنکھ کسی اور کی نکال کر دوسرے کو لگا دیں, یہ شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں. اور کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں, یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے, اس کو بھی جائز نہیں کہا گیا. پھر اور بھی بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. بلکہ یہ جو حقیقت میں آپ کو بتاؤں, اور یہ مسئلہ شاید آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو, ہم جو آپریشن کرواتے ہیں یہ آپریشن بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے ناجائز و گناہ ہے. کہ آدمی کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے, پیٹ کے کو کاٹا جا رہا ہے, ادھر جو چھری چلائی جا رہی ہے ادھر چاقو چلایا جا رہا ہے, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن وہاں حاجت اور ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی کہ آپریشن نہیں کرائے گا تو اس سے بڑی تکلیف آ سکتی ہے, مر بھی سکتا ہے, بیماری میں مبتلا, تو اس بیماری سے بچنے کے لیے آپریشن کی اجازت ملی. اور ورنہ حقیقت کے اعتبار سے تو اپنے جسم کو کاٹنا یا اپنے جسم پر چھری چلانا یہ جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے پوسٹ مارٹم بھی حرام ہے, پوسٹ مارٹم کروانا بھی حرام ہے. کیا کرتے ہیں وہ لوگ, چیر پھاڑ کرتے ہیں مردے کو, اگرچہ مر گیا لیکن ہے تو انسان نا, اس کا احترام اب بھی باقی ہے, تو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, تو اس کے جسم کو چیر پھاڑ کر کے اس کے اعضاء کو نکال دیا جاتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو. تو یہ بھی حرام ہے, لیکن کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا معاملہ. گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایسے قوانین بن گئے ہیں کہ اگر کوئی حادثاتی موت ہو تو اس میں پوسٹ مارٹم کروانا ہی پڑے گا, تو ہم وہاں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے. لیکن پھر بھی علماء نے حکم دیا ہے کہ ہماری استطاعت کے مطابق ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اس سے بچانے کی. اپنے جو رشتہ دار جو میت انتقال کر گئے, پوسٹ مارٹم سے بچانے کے لیے جو بھی ممکن کوشش ہم کر سکتے ہوں ہمیں کرنی چاہیے. کہ بھائی کسی کا سوس لگائے, کسی کی لاگوک لگائی کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے, ہم نہیں کروانا چاہتے ہیں, تو اس طرح سے بچانا ممکن ہو تو ضرور بچانا چاہیے. لیکن جہاں بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے وہ تو پھر مجبوری والی صورت ہے, تو پھر وہاں شریعت بھی رخصت دیتی ہے اور شریعت بھی اجازت دیتی ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں اور اس کے تعلق سے کچھ حدیثیں بھی ہیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اور شیطان کے بارے میں مزید کچھ باتیں آیت نمبر 120 اور 121 اور 122 میں آ رہی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.